ذرا میرے بھائیوں بہنوں ذرا غور کرو، ایک سال میں کتنے دن آتے ہیں؟ آپ حساب لگائیں۔ اگر ایک ایک گناہ بھی روزانہ انسان کرے تو سال میں سینکڑوں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک روزے کی برکت ہے، یوم عرفہ کی برکت، اگر صدق کی دل کے ساتھ عرفے کا روزہ رکھ لیا تو ایک سال گزشتہ کے سارے گناہ معاف، اور پھر آنے والے سال میں جو گناہ ہوگے اس کو پہلے ہی سے اللہ نے معاف کر رکھا ہے۔ قربانی سے بڑا عمل انسان عید الاضحیٰ کے دن کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کروایا، اے لوگو سن لینا، ہر گھر والوں کی طرف ایک قربانی ضروری ہے، ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف ضروری ہے۔ آپ ایک بکرا خریدیں یا ایک حصہ لیں، کوئی اللہ میں اور اپنے تمام اہل و عیال کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، ادا ہو جائے گی۔ اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، عرفے کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور 3 دن ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ہم مسلمانوں کے لیے سارے 5 دن عید کے ہیں۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، ہم آپ حضرات کی خدمت میں عشر ذی الحجہ کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سنتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو بہت ہی خیر و برکت کا عشرہ بنایا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل ایام الدنیا قرار دیا ہے۔ سال میں جتنے بھی دن آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا، 10 دن جو اس ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں۔ اس سے بڑے دن اجر و ثواب اور فضیلت کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑے دن سال میں اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ 10 دن جو ہیں عشر ذی الحجہ کے، ان میں بھی آخر کے ایام بڑے اہم ہیں، جن میں خصوصاً 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت اور فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم اور مفسرین کے قول کے مطابق اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ اور عشر ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے۔ اسی لیے تقریباً تمام اہل علم مفسرین کہتے ہیں، سورہ بروج کی ابتدائی آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ اللہ رب العالمین 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ ابتدائی آیات سورہ بروج کی 4 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے،
والیوم الموعود، اور قسم ہے یوم موعود کی، وشاہد، قسم ہے شاہد کی، ومشہود، اور قسم ہے مشہود کی۔ چار چیزوں کی قسم کھائی ہے، چار مخلوقات کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ چار چیزوں میں والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم کھائی، والیوم الموعود، یوم موعود کی قسم کھائی۔ یوم موعود سے مراد یوم القیامہ، یعنی اللہ نے قیامت کی قسم کھائی۔ وشاہد، اور اللہ رب العالمین نے شاہد کی قسم کھائی۔ شاہد کے متعلق کہا جاتا ہے جمعے کا دن ہے۔ ومشہود کہتے یوم عرفہ۔ دیکھیں رب العالمین نے ان آیات میں چار مخلوق کی قسم کھائی، اس میں کہ یوم عرفہ ہے، جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ فجر کی آیات بڑی مشہور ہیں، ہمیشہ آپ حضرات سنتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہاں دیکھیں پانچ مخلوقات کی قسم کھائی۔ والفجر، قسم فجر کی۔ بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ فجر سے مراد عشر ذی الحج کی پہلی دن کی تاریخ، جس دن چاند ہوئی، ذی الحج کا چاند نکلا، تو پہلی تاریخ کی صبح، یعنی اتنے خیر و برکت کا یہ مہینہ ہے عشرہ کہ اللہ نے اس کی صبح کی قسم کھائی۔ پہلی صبح جو ہوتی ہے عشرے کی، اللہ نے قسم کھائی۔ ولیال عشر، اور قسم پوری 10 راتوں کی، 10 دنوں کی، پوری 10 دن کی اللہ نے قسم کھائی۔ والفجر ولیال عشر والشفع، اور قسم شفعہ کی، وہ دن جو شفعہ جوڑے جوڑے ہے۔ والوتر، اور قسم ہے طاق کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مرفوعاً، لیکن لوگوں نے سند پر کلام کیا ہے، لیکن موقوفاً صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام سب کا اتفاق ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قسم کھائی والفجر ولیال والشفع، قسم ہے اس دن کی جو شفعہ، کہتے ہیں یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن جو آ رہا ہے، دیکھیں قسم کھائی اللہ نے اس کی۔ والوتر، اور قسم ہے اس دن کی جو طاق ہے، کہتے ہیں یوم عرفہ۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھا جائے، اہل علم اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے، ایک سورہ بروج میں اور دوسرے سورہ فجر کے اندر۔ قسم کھانے کا مطلب ہے کہ بڑی عظمت والا دن ہے یہ۔ وشاہد و مشہود کو تلا صاحب لوگ ہوتے ہو۔ یہ یوم عرفہ 8 ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، ایک تو پورا عشر ذی الحج کہا عشر ذی الحج، لیکن 8 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک ذی الحج کی جو ہے، ان میں سے ہر ایک کے جدا الگ الگ نام ہیں۔ فقہا، علماء، مفسرین کی اصطلاح میں یوم عرفہ 8 ذی الحج سے لے کر کے 13 ذی الحج تک ان کے
الگ الگ نام ہیں۔ مثلاً اللہ رب العالمین نے یوم الترویہ یعنی ذی الحج کا 8واں دن، اس کو حدیث میں صحابہ کی اصطلاح میں یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم الترویہ، 8 ذی الحج کا نام یوم الترویہ ہے۔ یوم الترویہ کیوں کہتے ہیں؟ یوم الترویہ کے معنی سیراب ہو جانے والا دن، یعنی آدمی اتنا پانی پی لے کہ بالکل سیراب ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ترویہ۔ یوم الترویہ یعنی سیراب ہونے والا دن۔ کیا مطلب ہے؟ عرب میں پانی کی بڑی قلت تھی، پانی ملنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ جب لوگ حج میں 8 ذی الحج کو، ذی الحج کی 8 تاریخ کو مکے سے قرب جوار کے لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو کئی دن باہر رہنا ہے، نہ مینا میں پانی کا انتظام، نہ مزدلفہ میں، نہ عرفات میں، کہیں پانی کا انتظام نہیں تھا۔ مکے سے نکل جائیں تو پانی کا انتظام نہیں تھا ان کے پاس۔ تو کرتے یہ تھے کہ اپنی سواریوں کو، خصوصاً اونٹ کو 8 ذی الحج کو مینا میں نکلنے کے پہلے اپنے اونٹ کو خوب پانی پلا دیتے تھے، سیراب کرے اس کو پیٹ بھر جاتا تھا۔ اور اونٹ کی خوبی یہ ہے کہ اونٹ ہفتے میں 1 دن پانی پی لیتا ہے، 1 دن پانی پی لے تو ہفتے بھر پانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ لوگوں ذرا دیکھو کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کی۔ عرب کے لوگوں کی سب سے بڑی سواری یہ تھی۔ تو اونٹ کے پیٹ میں اللہ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے، پانی کی ایک تھیلی، آج کے اسلام ایک ٹنکی بنا دیا ہے کہ اونٹ 1 دن فل کر لیتا ہے وہ، تو ہفتے بھر وہ ضرورت کے تحت پانی اس ٹنکی سے، اس کی تھیلی سے پانی ٹپکتا رہتا ہے، میدے میں آتا ہے، سیراب ہوتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو عرب کے لوگ چونکہ تھوڑا سا پانی کے لے جاتے اپنے لیے، اور اونٹوں کو خوب پانی پلا کر کے 8ویں ذی الحج کو خوب پیٹ بھر جاتا، سیراب کر دیتے، پھر نکلتے تھے۔ تو اسی لیے اس کا نام پڑ گیا یوم الترویہ۔ یہ یوم الترویہ، 8 ذی الحج کا نام یوم الترویہ۔ 8 کے بعد یوم عرفہ آتا ہے، جس پر گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ یوم عرفہ کو یوم عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو تمام حج کرنے والے لوگ، عرب ہو، عجب، مکے کا ہو یا کہیں کا، ہر انسان کا حج میدان عرفات میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا یوم عرفہ۔ یوم عرفہ ہو گیا۔ پھر 10 تاریخ کو جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ نہر کہتے ہیں جانور ذبح کرنے، اس لیے 10 ذی الحج کا نام یوم النحر پڑ گیا۔ اب باقی بچے 11، 12، 13، ان 3 دن جو آتے ہیں ان کا نام ایام تشریق ہے۔ تو یہ اصطلاح یاد رکھیں۔ بات ہم کر رہے ہیں یوم عرفہ پر۔ یوم عرفہ کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قسم کھائی، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پورے سال میں سب سے اہم دن یوم عرفہ ہے، چونکہ سارے حاجی عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جتنے حجاج صدق دل کے ساتھ صحیح ایمان اور عقیدہ لے کے آتے ہیں، عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، تو شام ہوتے ہوتے ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو حجاج کے لیے فضیلت ہے۔
لیکن اللہ رب العالمین نے ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین حاجیوں کے ساتھ، ہر آدمی تو حج میں نہیں جا سکتا تھا، تو غیر حجاج کے لیے بھی یوم عرفہ کی کچھ فضیلت کا حصہ اللہ نے غیر حجاج کے لیے بھی رکھا ہے، تو غیر حجاج کے لیے بھی رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر جو لوگ حج میں گئے ہیں ان کے لیے تو دعا کریں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے جو حج میں نہیں گئے ہیں، اس یوم عرفہ کی فضیلت سے سرفراز ہونے کی کوشش کریں اور کچھ حاصل کرنے کی فکر کریں۔ اور یہ بات اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا کیونکہ عام طور پر دیکھتے ہیں ہمارے یہاں آج یوم عرفہ اتنی فضیلت والا دن، خیر و برکت والا دن، مغفرت اور بخشش کا دن، سب لوگ چھوڑ کر کے صبح ہی سے ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بس حاجیوں کا منظر، حاجی آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، بس وہی ٹی وی پورے گھر والوں کا قبلہ کعبہ اور وہی سب سے بڑا مقصد بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ٹی وی دیکھنے سے، حجاج کو حج کرتے ہوئے دیکھنے سے کچھ آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ آپ حضرات یوم عرفہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور 4 عمل بہت ہی ضروری ہیں۔ یوم عرفہ کو کم سے کم ہر مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، بحر میں، بر میں، شہر میں، قریہ اور گاؤں کے اندر جہاں بھی ہیں، ہر ایک کو یوم عرفہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دستور تھا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے تو فجر سے لے کر کے 13 تاریخ تک، ایام تشریق تک، بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے۔ فجر کی سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم انت السلام وغیرہ کے بعد 3 مرتبہ تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو یوم عرفہ سے لے کر کے ایام تشریق یعنی 9 سے لے کر کے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تکبیرات بڑی ضروری ہیں، عرفات اور ایام تشریق کے وظائف میں سے ہے۔ ہمیشہ سے سلف، صحابہ، تابعین بڑی پابندی سے حج میں بھی اور غیر حج میں بھی، جو لوگ حج میں گئے ہیں وہ بھی، جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی، ہر فرض نماز کے بعد بڑی پابندی سے ان تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ تکبیرات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان تکبیرات جو آپ پڑھتے ہیں کیا ثبوت ہے اس کا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں عمر پڑھتے تھے، عثمان پڑھتے تھے،
علی پڑھتے تھے، سارے صحابہ پڑھتے تھے رضی اللہ علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں بے اجماع الصحابہ، صحابہ کا یہ اجماع جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں یہ شریعت میں موجود ہے۔ تو اجماع امت اجماع صحابہ ہے، ان تکبیرات میں کوئی کوتاہی اور لاپرواہی نہ کی جائے، ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں بیان فرمائیں، تو آپ نے فرمایا جو شخص عاشورے کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے سال بھر کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا وَصِيَامُ یوم عرفہ، یا رسول اللہ یوم عرفہ کا روزہ، جو لوگ حج میں گئے ہیں، حاجی عرفات میں ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا نہیں ہے، ان کے لیے افطار سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں تھے، میدان عرفات میں آپ نے نہیں روزہ رکھا اور صحابہ نے بھی روزہ نہیں رکھا، ایک غیر حجاج کے لیے ہے۔ حج میں جو لوگ ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے، جو حج میں نہیں گئے ہیں ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یوم عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے، تو آپ نے فرمایا تکفر السنۃ الآتیۃ والباقیہ، یوم عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال گزشتہ ماضیۃ والآتیہ اور 1 سال آئندہ۔ دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک روزہ عرفات کا فجر سے شروع کریں غروب آفتاب تک یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں۔ حج میں آپ نہیں گئے، اللہ نے آپ کو عرفہ کی فضیلت سے محروم نہیں کیا، اس کا کوئی ایک اور بدل آپ کو دیا تاکہ آپ بھی مستفید ہوں۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا، اس کی 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ذرا میرے بھائیوں بہنوں ذرا غور کرو، 2 سال، ایک سال میں کتنے دن آتے ہیں آپ حساب لگائیں۔ اگر ایک ایک گناہ بھی روزانہ انسان کرے تو سال میں سینکڑوں گناہ ہو جاتے ہیں، ہزاروں گناہ ہم سے ہوئے سال بھر، 1 2 نہیں، ہزاروں گناہ ہم سے شیطان نے کروایا، لیکن ایک روزے کی برکت ہے، یوم عرفہ کی برکت، اگر صدق کی دل کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے عرفے کا روزہ رکھ لیا تو 1 سال گزشتہ کے سارے گناہ معاف، اور پھر آنے والے سال میں جو گناہ ہوگے اس کو پہلے ہی سے اللہ نے معاف کر رکھا ہے۔ کتنی بڑی نعمت، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ کسی نے بہت پیاری بات کہی، ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کس قدر ہمارے گناہوں کا 1 دن کے روزہ، صرف 14 گھنٹے 15 گھنٹے آج کل آپ صبر کر لیں کھانے پینے سے، لیکن ملا کتنا بڑا اجر و ثواب، وہ آپ سوچیں۔ تو یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں، یہ نہیں پتا کہ آئندہ کس کو نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا فضل اللہ کا کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، یوم عرفہ کو
دعاؤں کا اہتمام آپ کریں، خوب کثرت سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں دعا کریں، صحت کی، عافیت کی، مال اور اولاد میں برکت کی، اولاد کی فرما برداری کی، مغفرت اور بخشش کی، کاروبار بزنس تجارت میں عروج و ترقی کی، ہر جائز چیز کی دعا آپ کریں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، اے لوگو سال بھر تم دعا مانگتے ہو، سال بھر دعا مانگتے ہو، لیکن خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، لیکن سب سے زیادہ خیر و برکت کی دعا جو ہوتی ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہوتی ہے۔ تھوڑا سا آپ اپنی ٹی وی پر، اپنی مشغولیات پر، اپنے موبائل کے کھیل کود لہو و لعب پر تھوڑا سا کنٹرول کریں اور وقت نکالیں، یوم عرفہ قدرت دعاؤں میں مشغول ہوں۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، لوگوں سب سے خیر و برکت کی دعا، سب سے زیادہ خیر و برکت کی دعا جو ہوتی ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مانگیں، چونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، عرش ساتویں آسمان کے اوپر، لیکن یوم عرفہ ایسا مقدس دن ہے، خیر و برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ عرفہ کا دن ہے، حج کرنے والے حج میں مشغول ہیں عرفات کے میدان میں، اور جو حج میں نہیں گئے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ نمبر 4، یوم عرفہ کا جو چوتھا عمل ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پورے حج کے احکام پر گھر سے نکلیں، تلبیہ سے لے کر کے طواف افادہ تک آپ غور کریں تو پورا حج جو ہے توحید پر مبنی ہے۔ ایک ایک عمل آپ ذرا دیکھیں، حج یا عمرے کی ابتدا میقات پر احرام سے ہوتی ہے، اور احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی توحید کا اعلان کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ سب سے بڑا عمل ایمان باللہ، توحید خالص ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، تیرے بندے بہت نیک اعمال کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا عمل بندہ جو کرتا ہے زندگی میں کیا ہے؟ عارف ایمان باللہ، ایمان باللہ، توحید خالص، عقید توحید پر قائم رہنا، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، اس سے افضل کوئی عمل نہیں۔ تو پورا حج آپ دیکھیں گے تو پورا حج توحید کا اقرار، توحید کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات وحدہ لا شریک ہے، اس کا مظاہر ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو افضل ما قلت انا، افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ، آپ پورا کلمہ آپ پڑھ ڈالے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، یوم عرفہ کو ہم نے اور ہم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے آج میرے موجودہ وقت تک، آپ نے فرمایا یوم عرفہ کو سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑا وظیفہ اور بڑی دعا جو تمام انبیاء نے کہا کیا اور ہم بھی کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو دوستو، یہ یوم عرفہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کی قدر کریں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ سارے فضائل ہمیں حاصل ہوں۔ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یوم عرفہ کے جو فضائل اللہ نے اپنی کتاب میں یا اپنے نبی کے زبان مبارک سے جو کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ سارے فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرما لے جو اس کے فضائل اپنی کتاب یا اپنے نبی کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں اور ہماری اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ عشر ذی الحجہ کا عظمت والا دن یوم النحر، یوم النحر کے متعلق کچھ باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوم النحر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی بھی قسم کھائی ہے، اس سے پہلے سن چکے ہیں، والشفع، قسم شفعہ کی یعنی یوم النحر کی۔ اللہ نے قسم کھائی اس کی عظمت اور اس دن کا مقام و مرتبہ بلند کرنے کے لیے کہ ہمارے دلوں میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت راسخ ہو جائے۔ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا گیا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ مسند احمد بن حنبل اور ابو داؤد ابن خزیمہ وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، مشہور صحابی عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ، دیکھیے آپ نے کتنی بڑی فضیلت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر، سال کے دنوں میں
سب سے افضل دن جو ہے یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحج ہے۔ 10 ذی الحج کو سب سے بڑا دن قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ حج کے تقریباً سارے بڑے ارکان اور فرائض اسی دن ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلا اسی دن رمی پتھر مارا جاتا ہے، اسی دن حاجی اپنے سر کے بال کٹاتا ہے، اسی دن قربانی کرتا ہے، اسی دن طواف افاضہ کرتا ہے۔ 4 بڑے اعمال، حج کے 4 بڑے اعمال ہیں جو تقریباً تمام حجاج 10 ذی الحج کو یوم النحر کو کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا افضل الایام، سب سے افضل دن یوم النحر ہے، ذی الحج کا 10واں دن ہے۔ پھر فرمایا ثم یوم القر، اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحج کا ہے۔ اس دن کو، یہ دن جو ہے، جو حج میں لوگ گئے ہیں ان کے لیے تو الحمدللہ بات فضیلت ہی فضیلت ہے، اور جو لوگ حج میں نہیں گئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یوم النحر کا دن بڑے خیر و برکت کا دن ہوتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ انسان نہا دھل کر کے، تیار ہو کر، مزین ہو کر کے، بقرعید کے دن بغیر کچھ کھائے پیے تکبیرات پڑھتا ہوا عیدگاہ جائے، اور خود بھی جائے، اہل و عیال کو جائے، اور عورتوں کا بھی جانا ضروری ہے۔ عیدین میں عیدگاہ، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جانا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ بعض صحابیات تو بڑی تاکید کیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک تو عید کی نماز پڑھنی ہے، عید کے آداب برابر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ تکبیر کہتا ہوا جائے، عیدگاہ میں بیٹھا رہے، تکبیرات کثرت سے کرے، اور جب عید کی نماز کے لیے کھڑا ہو اب تکبیرات بند ختم ہو گئی، عید کی نماز پڑھے، عید کا خطبہ سنے، اور عید کی نماز پڑھ کر کے بھاگنا نہیں چاہیے۔ عید کی نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھے خطبہ سنیں، کیوں؟ خطبے میں دعا ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ فجر کی نماز کے بعد تیار ہو کر کے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ گئے، اللہ تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ گئے، بیٹھے بیٹھے تکبیرات کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اپنے لیے کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں، صرف اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ عید کی نماز ہوئی، نماز میں بھی کوئی آپ نے دعا نہیں کی، اللہ کہ ہاں قرآنی آیات جو دعائیں نماز پڑھی جاتی وہی آپ نے، لیکن خطبہ جب شروع ہوتا ہے، خطبے کے آخر میں دعا ہوتی ہے، تو خیال رکھیں اس بات کا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی اہمیت عید کے دن، عید الاضحیٰ، عید کے موقع پر عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا اور دعاؤں میں شامل ہونا، کتنی اس کی اہمیت ہے۔ آپ ذرا سوچیں، خطبہ سن کے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا خبردار عید کے دن کوئی عورت گھر میں نہ رہے، سب کو عیدگاہ جانا چاہیے، عیدگاہ جانا چاہیے۔
اور بعد وجب الخروج، عورتوں پر بھی عیدگاہ جانا واجب ہے. یہ وجوب کا لفظ آیا، بعض صحابیات نے نقل کیا. وجب الخروج، کتنی تاکید آئی ہے. جب اتنی تاکید ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کچھ عورتوں نے کہا اللہ کے رسول جن عورتوں کا پیریڈ رہتا ہے، ناپاک رہتی، وہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، چاہے بچی ہو یا بوڑھی ہو، پاک ہو یا ناپاک ہو، پیریڈ میں ہو یا طہارت میں ہو، کسی بھی عورت کو عید کے دن گھر میں نہیں چھوڑنا، اس سب کو عیدگاہ لے کے جانا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جو عورتیں پیریڈ میں ہیں ان کی نماز چھوٹ کیا کرے گی جا کر کے؟ اب ذرا غور سے سنو. اور یہ عیدگاہ میں جو دعا ہوتی، اس دعا کی کتنی اہمیت ہے. سوال معقول تھا، یا رسول اللہ جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا ہے ان کو کس لیے جائیں عیدگاہ لے کے جائیں، ان کو گھر میں چھوڑ دیں؟ آج میں نہیں، جن عورتوں کا پیریڈ ہے، ناپاک ہیں، نماز نہیں، ان کو بھی عید کے دن عیدگاہ لے کر کے جاؤ. اللہ رسول کیا کریں گی نماز نہیں پڑھیں گے تو؟ آپ نے فرمایا یشہدن الخیر. ذرا غور سے سنو، یشہدن الخیر، عیدگاہ میں جو اللہ یہ سارے مسلمان اکٹھا خیر و برکت جو نازل کرتا ہے، اس میں وہ نہ نماز پڑھنے والی ناپاک عورت بھی وہاں شامل ہو جائے گی، وہ بھی خیر و برکت سے مالا مال ہوگی. جب نماز کھڑی ہوگی تو ایسی عورتیں کنارے ہو جائیں گی، لیکن جائیں گی نہیں. کیوں؟ ابھی نماز میں، عیدگاہ میں شروع سے برکتیں، نماز، پھر اس کے بعد اللہ رسول نے فرمایا خیر میں، اور پھر دعاؤں میں شامل ہو جائیں گی. دعا کب ہوتی ہے؟ خطبے کے آخر میں. اس لیے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، دونوں عیدین کے اندر عورتیں ضرور جائیں. یہاں تک کہ جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا ہے، پیریڈ میں ہے، ناپاکی ہے، اللہ کے رسول فرمایا وہ بھی ضرور جائیں. کیوں؟ تو جملہ یشہدن الخیر. سارے لوگ عیدگاہ میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، خیر، برکت، فضل و کرم نازل ہو رہا ہے. تو عورتیں جو گھر میں رہ جائیں گی وہ کیا پائیں گی بیچاری؟ وہ بھی جائیں تاکہ یشہدن الخیر، جب اللہ خیر و برکت تقسیم کرتا ہے تو ان کا بھی حصہ لگ جائے گا اور دعاؤں میں شامل ہوگی. دعا ہوگی، آمین کہیں گی تو اللہ تعالیٰ اتنے میں پتہ نہیں کتنے اچھے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کی برکت اللہ سب کی دعا قبول کر لے. تو عورتوں کو گھر میں چھوڑو نہیں، ان کو بھی لے کر کے جاؤ. تو ایک تو عیدگاہ جانا، نمبر 2 قربانی کرنا ہے. قربانی اللہ رب العالمین نے ایک شاعر ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا شاعر اسلام ہے. اپنی استطاعت بھر آپ قربانی کریں. فصلی لربک وانحر، آپ قربانی کریں، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور رب کے لیے قربانی بھی کریں. اسی سے اندازہ لگائیں قرآن مجید میں نماز کے ساتھ اللہ نے قربانی کو جوڑ دیا ہے. فصلی، نماز پڑھیں، وانحر، قربانی کریں. گرچہ قربانی نماز کی طرح اسلام کا رکن نہیں، لیکن شاعر اسلام ہے. اللہ نے کس طرح سے جوڑ دیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی، اے نبی ان سے کہیں میری نماز اور میری قربانی. قرآن مجید کے میں اور مقامات ہیں جہاں قربانی کا تذکرہ ہے. یہ 2 مقام میں نے بتا دیکھے قربانی کی عظمت. قربانی اور نماز کو اللہ نے ایک ساتھ جوڑ. فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور رب کے لیے قربانی کریں. قل ان صلاتی ونسکی، اے نبی ان سے کہیے میری نماز اور میری قربانی. دیکھیں تو میرے بھائیو، حتی الامکان اللہ نے استطاعت دی ہے تو قربانی آپ ضرور کریں. اللہ رب العالمین کے ہاں
حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام صاحب نے ارشاد فرمایا یوم الاضحیٰ کو یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرائض کے بعد سب سے محبوب عمل انسان جو کرتا ہے وہ قربانی کرتا ہے. قربانی سے بڑا عمل انسان عید الاضحیٰ کے دن کوئی اور نہیں کر سکتا. حتی الامکان کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کروایا الا کل اہل بیت اضحیہ الا اہل کل بیت اضحیہ. اے لوگو سن لینا, اچھی طرح سے یاد رکھ لینا, الا سن لو, ہر گھر والوں کی طرف ایسے ایک قربانی ضروری ہے. ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف ضروری ہے. آپ ایک بکرا خریدیں یا ایک حصہ لیں, کوئی اللہ میں اور اپنے تمام اہل و عیال کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں, ادا ہو جائے گی, یہ سنت ادا ہو جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور دیا ہے تو اور قربانی کر ڈالیں, کوئی حرج نہیں, جتنا کریں گے اتنا ثواب پائیں گے, لیکن کم سے کم ایک قربانی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے من وجد سعۃ, جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے ولم یضحی, اور قربانی نہیں کرتا, تو اس کا کوئی حق نہیں کہ عیدگاہ میں آ کر کے ہم مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھے. کتنی وعید, فلا یقربن مصلانا, ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے قریب نہ آئے. وہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا, جو استطاعت نہیں رکھتے, ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں پر ثواب دے گا. لیکن بہرحال یہ عید الاضحیٰ کے دن ایک قربانی بڑا عمل ہے. عید کی نماز ہے اور قربانی 4 دن کر سکتا ہے آدمی. عید الاضحیٰ یوم عید کے دن, اور عید کے بعد 3 دن. 13 تاریخ کی سورج غروب ہونے سے پہلے انسان 4 دن میں کبھی بھی قربانی کر سکتا ہے, لیکن افضل دن جو ہے وہ یوم النحر ہے. اسی لیے قرآن مجید میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, اے لوگو قربانی کرو, قربانی کا گوشت پوست نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ضرورت ہے, اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے, کس نیت, کس حوصلے, اجر و ثواب کے ارادے, کس جذبے کے تحت تم قربانی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو صرف وہ تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے, ریاکاری نہیں, اخلاص, اجر و ثواب کی نیت, سنت کی ادائیگی, اللہ تعالیٰ کا حکم جاوری, حکم کی پابندی کرنے کی نیت ہو تو قربانی آپ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. قربانی کے گوشت جو ہے اس کے 4 کئی مصرف بیان کیے اللہ کے رسول نے. کلو واطعموا وادخروا وتصدقوا, آن فرمائے لوگوں قربانی کا گوشت کھاؤ, کھلاؤ, صدقہ کرو, وادخروا, اور اپنے گھر میں قربانی کا کچھ گوشت بچا کر کے رکھو تاکہ 2-4 دن اور تمہارے گھر والے بچے قربانی کا گوشت کھانے. کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں آپ تقسیم کر دیں, اپنی استطاعت بھر تقسیم کریں. کلوا وتصدقوا وادخروا, یا کلوا واطعموا وتصدقوا وادخروا, یہ 4 مصرف بیان کیے. کھاؤ, کھلاؤ دوست احباب کو, صدقہ کرو اور بچا کر کے رکھ بھی لو. تو دوستو یہ قربانی کے دن یوم النحر کو سب سے بڑا عمل یہ ہے. اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ عید الاضحیٰ کے دن جو ایک دوسرے کے ساتھ عید ملے تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا, کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی, تمہاری عید کے نماز, تمہارے عرفات کا روزہ, اللہ تمہارا بھی قبول کرے اور ہمارا بھی قبول کرے. یہ ساری چیزیں ہمیں عید الاضحیٰ کے دن کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یوم الاضحیٰ کے یوم النحر کے بعد ثم یوم القر, سب سے بڑا دن یوم النحر کے بعد یوم القر یعنی 11 تاریخ ہے.
کیوں؟ وہ دن بھی ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت کے قربانی کے دن ہیں، ان کو بھی عید کے ایام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ یوم النحر یہ بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور اجر و ثواب اکٹھا کرنے کا دن ہے۔ اس صرف گھومنے ٹہلنے تفریح میں نہ گزاریں، بلکہ ان تعلیمات کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عید الاضحیٰ یعنی یوم النحر کے دن اسلامی تعلیمات اور نبی کی سنتوں کو اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، اور اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلے 2 نشستوں میں نے عشرے ذی الحجہ کے متعلق 2 چیزیں بیان کی۔ ایک یوم عرفہ، اس کے احکام و آداب، اس کی فضیلت، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دوسری نشست میں ہم نے آپ کے سامنے یوم الحج الاکبر، یوم النحر، ذی الحجہ کی 10 تاریخ جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور قرآن حدیث میں اس کو یوم الحج الاکبر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے کچھ احکام اور اس کے کچھ فضائل اور اس کے متعلق کچھ باتیں کی۔ آج تیسری نشست ہے جس میں ہم آپ کے سامنے اس عشرے کے جو آخری ایام ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ایام تشریق، انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے ایام تشریق اور ان کے اعمال اور ان کی کچھ فضیلت بیان کریں گے۔ ایام تشریق کن کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ 11 سے لے کر کے 11، 12، 13 یہ 3 دن جو ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں عید الفطر، عید ایک دن، اور تقریباً عید الاضحیٰ بھی عید کی نماز پڑھ لی، قربانی کر لیے، سمجھتے ہیں سارا سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ نہیں، عید الفطر میں تو عید ایک ہی دن ہے، لیکن یہ عید جو ہے عید الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عید کے کئی دن مقرر کر رکھے ہیں۔ بلکہ پہلے عید کا مطلب سمجھیں، عید کا مطلب کیا چیز ہے؟ یعنی بالکل ہماری زبان یعنی معاشرے میں عید کہتے ہیں خوشی والا دن، خوشی والا دن۔ تو عید کا مطلب عام طور پر خوشی کا دن، تو ہمارے عید الاضحیٰ میں خوشی کے دن یوم عرفہ سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ یوم عرفہ ہو، حاجی ہے تو زندگی بھر کے گناہ معاف، سوچئے، غیر حاجی ہے تو 2 سال کے گناہ معاف، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتے؟ یہ خوشی کا دن۔ پھر 3 دن تک اور عید الاضحیٰ میں 11، 12، 13 ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہمارے عید کا دن قرار دے دیا۔ یعنی عید الاضحیٰ 4 دن عید ہوتی ہے، بلکہ 5 دن سمجھ لیں، 5 دن کو اللہ نے عید قرار دیا ہے، یوم عرفہ کو بھی، یوم النحر کو بھی، اور 13 تاریخ تک
یہ تقریباً 5 دن ہوتے ہیں، سب کو اللہ نے عید قرار دیا ہے۔ کیوں؟ خوشی کے دن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 دن کا روزہ ہمارے اوپر 4 دن کا روزہ حرام قرار دیا۔ یوم النحر کا حرام ہے روزہ رکھنا، 11 کو بھی حرام ہے، 12 کو بھی اور 13 کو بھی حرام۔ کسی مسلمان کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے۔ اللہ کے بعد اہل میں کہتے ہیں ہاں متمتع جانور نہیں پائے تو جانور کے بدلے روزہ، اس کے لیے کچھ الگ سے ہے رخصت، لیکن عام طور پر کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اسی لیے بہت سارے علاقوں میں اس کو بڑی عید کہتے ہیں، عید الفطر کو چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر آیا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو داؤد اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ بڑے واضح الفاظ میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، یوم عرفہ تھا عرفے کا دن، و یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن، و ایام التشریق اور 3 دن ایام تشریق یعنی 11 12 13 عیدنا اہل الاسلام، ہماری عیدیں ہیں، عیدنا اہل الاسلام، ہم مسلمانوں کے لیے سارے 5 دن عید کے ہیں۔ پتہ چل گیا یہ ہمارے عید الاضحیٰ میں صرف عید تک ہماری عید نہیں بلکہ عید کے آثار، عید کے ایام کب تک ہیں؟ 13 تاریخ تک۔ اسی لیے اب ان 13 تاریخوں کے متعلق کچھ باتیں۔ سب سے پہلے تو اس سے پہلے حدیث میں نے سنائی پچھلی نشست میں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے بڑا دن اللہ تعالیٰ کا نزدیک یوم النحر، ثم یوم القر، پھر یوم القر یعنی 11 تاریخ۔ دیکھیں یوم النحر کے بعد سب سے بڑا دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یوم القر یعنی 11 تاریخ کو قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 دن کو عید کا دن کرا، ہمارے خوشی کے دن، اسی لیے ہمیشہ اسلاف اس کا اہتمام کرتے رہے۔ تکبیرات 2 عمل ہیں، ان دنوں میں ایک بڑا عمل تو یہ قربانی کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، یعنی قربانی 4 دن ہو سکتی ہے، اور قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے 10 11 12 13، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور قربانی جائز ہے، 11 12 13 24 گھنٹے میں جب بھی انسان چاہے رات کو، دن کو، صبح کو، شام کو، اجالے میں، اندھیرے میں، جب بھی وہ قربانی کرنا چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کے اللہ نے 4 دن مقرر کر دیے ہیں، اسی لیے اللہ نے آپ کو کئی بکرے دی ہے، قربانی کے لیے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، کئی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس سنت کو، عید کو باقی رکھنے کے لیے اگر آپ ایک قربانی پہلے دن کر لیں، کچھ دوسرے دن کر لیں، کبھی تیسرے دن کر لیں، تو یہ بہت خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک سنت کا زندہ رہنا ہوگا۔ اب سارے لوگ قربانی ایک ہی دن کر لیتے ہیں تو دوسرے دن سے معلوم پڑتا ہے کہ عید ہی ختم ہو گئی،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ حرام قرار دیا، فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، کھانے پینے کے دن ہیں، اور بعض روایتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ اسی لیے یوم عرفہ کی صبح سے ہر فرض نماز کے بعد جب تکبیرات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو یہ صرف یا عرفہ اور عید کے دن ختم نہیں، بلکہ 13 تاریخ کی نماز عصر کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک، جب تک سورج غروب نہ ہو تب تک یہ عید کے ایام ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں، ذکر الہی کے دن ہیں، اور کھانے پینے ہمارے خوشی کے دن ہیں۔ اس لیے تکبیرات کا سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یوم عرفہ سے شروع ہوتا ہے، اور فرض نماز 13 تاریخ کو جو فجر کی عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں اس پر وہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ ایام تشریق ہمارے لیے خیر و برکت کے دن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الحج کے اندر ان دنوں کا تذکرہ کرتے خصوصیت کے ساتھ قربانی اور ذکر الہی کا حکم دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر، عبادت، خوشی، کھانے پینے کے ایام میں سے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایام التشریق کی تیسری چیز ہے جو ہم نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ ذکر ہمارے کھانے کے پینے کے خوشی کے ہیں، اور خوشی کے ساتھ شکر گزاری کے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق دی، عید کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، قربانی کرنے کی توفیق دی، کتنے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے خوشی کے دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے دن ہیں۔ ان دنوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت، ذکر اور اذکار میں مشغول رکھیں۔ ان کو صرف کھیل کود، لہو و لعب اور لایانی چیزوں میں نہیں، بلکہ سمجھے ہمارے عید کے ایام ہیں، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ذکر الہی اور شکر الہی کے دن ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین اتنے فضل و کرم، اتنے اچھے ایام سے نوازا ہے۔ جو حج میں گئے ان کے اوپر بھی اللہ کا فضل و کرم، اور جو حج میں نہیں گئے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا شکر کرتے رہو گے تو اور تم کو ہم دیتے رہیں گے، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایام تشریق اور ایام تشریق کی بھی جو احکام ہیں اور آداب ہیں ان کی بھی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔